اب اس کے اوپر ایک حدیث اور لاتا ہوں. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا آقا علیہ السلام سے ملنے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کر دیا. کہتے صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے. فنہاہم النبی، صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے روک دیا، خبردار اس کو کوئی نہ روکے. اور صحیح مسلم کی حدیث کے دوسرے لفظ ہیں، فرمایا لا تظلموہ دعوہ، اس کو پیشاب کرتے ہوئے نہ روکو، کہیں پیشاب رک نہ جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو جائے. اس نے مسجد میں شروع کر دیا ہے، سامنے آقا علیہ السلام بیٹھے، فرمایا مت روکو، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹا دیا. اور جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈول لے آؤ پانی کا بھر کے اور بہا دو تو مسجد کا صحن پاک ہو جائے. اور پھر اس شخص کے پاس گئے میرے آقا، یہ حدیث میں آتا ہے، اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. آقا علیہ السلام نے فرمایا پیار کے ساتھ، یہ جو مسجدیں ہیں ان میں پیشاب اور پاخانہ اور غلاظت نہیں کیا جاتا، اس میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے. اس طریقے سے اس کو سمجھایا اور صحابہ سے کہا کہ پانی گرا کے اس جگہ کو پاک کر دو. اس عرابی کو بدو تھا، اس کو آداب مسجد معلوم نہیں تھے، شرعی مسائل معلوم نہیں تھے، مسجد کے تقاضے معلوم نہیں تھے ادب کے. آقا علیہ السلام نے اسے کوئی کلمہ نہیں کہا. یہ تو بخاری اور مسلم کی روایتیں تھیں. اب مسند احمد بن حنبل میں یہی حدیث تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ درج ہے، اور وہ یہ درج ہے کہ وہ عرابی پہلے مسجد میں آ کے بیٹھا اور بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. عرض کیا باری تعالیٰ مجھے معاف کر اور حضرت محمد کو معاف کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دو کے علاوہ کسی اور کو معاف نہ کر. وہ عربی، مجھے معاف کر، حضرت محمد کو معاف کر، اور ہم دو کے سوا کسی اور کو معاف نہ کر. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے. اور آپ نے فرمایا فقط یہ جملہ کہ تم نے اتنی وسیع رحمت والے رب کو محدود کر دیا ہے فقط ہم دونوں تک، بس اتنی بات کی. اور پھر امام احمد بن حنبل کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب وہ شخص واپس مڑا تو اسی مسجد نبوی کے کونے میں پھر آگے وہ واقعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دی. تو صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے خبر فرمایا نہ روکو، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے اور سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا. آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو دین سمجھانے میں، دین پر عمل کرانے میں، دین کا فہم اتارنے میں، دین کا نقشہ سمجھانے میں سختی نہ کرو. اور پھر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ اس طرز عمل سے اثر یہ ہوا کہ جب اس عرابی کو بدو کو بات سمجھ آ گئی، اس نے علم حاصل کر لیا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کمال ہے میرے آقا کا، میرا یہ عمل دیکھ کر مسجد نبوی کے اندر نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے جھاڑا تنبیہ کی، نہ میرے ساتھ سختی کی. شفقت کرتے رہے، یہ عمل دیکھ کر بھی شفقت کرتے رہے. اسی شفقت نے ہزاروں کے حالات بدل دیے، ان کی سیرتیں بدل دی، ان کے مذہب بدل دیے. اب یہ